ویس پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں آج کا دن بھی سیاسی لحاظ سے بہت ہلچل رہی. عمران خان صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے, بڑی ہلڑ بازی ہوئی وہاں پہ کارکنوں کی, اور چیف جسٹس جو تھے اٹھ کے چلے گئے سماعت میں سے, اور انہوں نے ریٹن جو ہے وہ کہا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ وضاحت دیں کہ آپ کے کارکنوں نے جو الیکشن کی ٹریبیونل کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی اس میں جس طرح بدتمیزی کی ہے اس کو رسپونڈ کریں, اس کے بعد ہی سماعت ہوگی. 12 تاریخ کو آئی تھنک 12 مئی کو جواب مانگا ہے کورٹ نے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقدمات جاری اور ساری ہیں. جنگ جیو گروپ کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ پیمرا جو ہے وہ سماعت کر چکی ہے, وہ کچھ دنوں میں نتیجے پہ پہنچ جائے گی. اس کے کیا آؤٹ فال ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر, جیو گروپ کے اوپر, اس پہ ہی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو معاملات چل رہے ہیں ملک کے سلامتی کے, اور اس پہ حکومت کا نیریٹو اور فوج کا نیریٹو کس حد تک ابھی تک کانفلکٹ ہے, اس پہ بات کی جائے گی آج کے اس شو میں. لیکن اور ایک امپورٹنٹ اور امیزنگ نیوز ویورز آپ سے شیئر کروں گا جو پروگرام کے شروع میں ڈسکس کروں گا کہ غداری کا مقدمہ سماعت کے لیے منظور کر لیا سپریم کورٹ نے. وہ غداری کا مقدمہ جو پچھلے 2.5 سال سے پینڈنگ تھا, لیکن اب کل اس کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا ہے. 4 سے 5 صحافی ہیں پاکستان کے, کچھ سیفما کے ممبرز ہیں جن کے خلاف غداری کا کیس ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کو منظور کر لیا. اس میں آصفہ جہانگیر صاحب ایسا نام بھی موجود ہے جن پہ غداری کا الزام لگ گیا ہے. ہمارے ساتھ انصار ابائی صاحب موجود ہیں, بہت وارم ویلکم. ہمیں عابد شیر علی صاحب بھی جوائن کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شالا رضا صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ہمیں احمد رضا قصوری صاحب جوائن کر رہے ہیں جو وکیل ہیں اس مقدمے کے جس میں صحافیوں کے اوپر, کچھ صحافیوں کے اوپر غداری کا الزام. قصوری صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. صحافیوں پہ غداری کا الزام لگ رہا ہے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ پہ غداری کا الزام لگ رہا ہے, تو لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ آصفہ جہانگیر صاحبہ ایسا نام جو ہے وہ بھی غدار ہو سکتی ہیں. دیکھیں, میں تو لائر ہوں, پٹیشنر ہیں زید حامد صاحب جو کہ مشہور ہیں لال ٹوپی والے, ہی از مائی پٹیشنر. اور یہ کوئی 2 سال پہلے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل درخواست دائر کی تھی جس کو اس وقت کے چیف جسٹس نے ڈمپ کر دیا تھا اور آبجیکشن لگا کر اور واپس کر دیا تھا. اس پر ہم نے ایک سول مسلینیس اپیل دائر کی, اور جب دائر کی تو اس کے ساتھ ایک ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دی, لیکن چیف جسٹس جو اس وقت تھے چودھری افتخار, انہوں نے ایک تھرو چیمبر میں بیٹھ کے ایگزیکٹو آرڈر سے کہا کہ کوئی اس میں ارجنسی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اگر اس وقت ٹیک اپ ہو جاتے 2 سال پہلے, تو یہ جو آج جو جیو اور جنگ گروپ اور افواج پاکستان اور ISI کے درمیان جو ٹھن گئی ہے اور جو ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہے, یہ شاید ایز آؤٹ ہو جاتا. اس پٹیشن میں جو صاحب جنگ جیو گروپ پہ بھی آپ کے ذہن میں آپ سمجھتے ہیں غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا آپ نے کچھ صحافیوں پہ جی نہیں, میں اس میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میرا آئی ایم اونلی اے لائر. میرا جو کلائنٹ ہے اس نے اس پٹیشن کے اندر کہا ہے کہ یہ جو چند ایک صحافی جن کا آپ نے نام لیا ہے, جس میں کہ جو ہے اپنا وہ ہے امتیاز عالم ہیں, اور اپنا نظم سیٹھی ہیں, اپنا حامد میر ہیں, ماروی سرمد ہیں, اور بہت سارے اور بھی صحافی ہیں. یہ صحافی جو ہیں یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں. قائد اعظم کو جو ہے ایک سیکولر اسی کر کے علامہ اقبال پر کو بھی تمسکر اڑا رہے ہیں, اور 2 نیشن تھیوری کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے بہت ظلم ہوا, کیونکہ مسلمان 3 جہاں پر بٹ گئے, ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان اور انٹیگریٹی اور آرم فورسز کا جو امیج ہے, یہ بڑا سیکرڈ چیزیں جو جس کا آئین کے اندر تذکرہ ہے. اور یہ فورتھ جنریشن وار ہے, 4th جنریشن وار یا کولڈ وار ڈاکٹرین آف انڈیا, جس میں کہ ہائی انٹینسٹی وار نہیں ہوگی, بلکہ فرام ودن جو ہے جو شیعہ سنی فسادات اور سیکٹیرین کرائسس اینڈ پروونشلزم اور اکنامک کرائسس کو بہانہ بنا کے ملک کا تیجا پاچا کیا جائے گا. تو لہٰذا اس کیس کو اب ناصر ملک صاحب نے ہمارے ساتھ آصفہ جہانگیر صاحب ریگولرائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب, 2 تو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں جن پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا, اور یہ سیپریٹ معاملہ ہے. یہ جو ISI یا فوج ورسز میڈیا کی بات نہیں ہو رہی ہے جیو گروپ کی. آپ سمجھتے ہیں حامد میر صاحب اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں ان کے پروگرامز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان پر غداری کا کیس چلایا جائے؟
دیکھیں، جس بنیاد کے اوپر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غدار وہ ہے جو کہ نظریہ پاکستان کو نہیں مانتا، میں ذاتی طور پہ میں تو آپ کو نظریہ پاکستان کا بہت بڑا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جس بنیاد پہ ہمارا ملک بنا اسی بنیاد پہ چلے، جو ہمارا آئین کہتا ہے اسی آئین کی بنیاد پہ اس ملک کو چلانا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اس کو بات کرنے کا حق تو ہے، بالکل اس کو حق ہے. اور اگر اس بنیاد کے اوپر آپ کچھ صحافیوں کو یا کسی کا بھی ایک پرسنل ویو ہے اس ویو پوائنٹ کو آپ غداری میں کے زمرے میں لے آئیں گے، تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر، ہماری اسمبلیز کے اندر ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دو نظریے کو جو کہ نگیٹ کرتے ہیں، اس کی نگیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، ہمیں اس بنیاد کے اوپر جس بنیاد پہ ہمارا ملک بنا اور یہ جو آئین کہتا ہے ہمیں اس طرح سے نہیں، ہمیں بالکل ڈفرنٹ. آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، اس کو غداری کے ضمن میں نہیں لانا چاہیے. دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی کہتا ہے جی کہ یہ چیز ہونی چاہیے، نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ غداری، بیکاز غداری آپ سوچ کے اوپر سزائے موت تو نہیں دے سکتے. سر مجھے ایک بریک لینی ہے، ویورز کوئک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو 11 مئی پہ بات کریں گے. آج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ پہ بات کریں گے، دھاندلی پہ بات کی جائے گی، اور جو ملک کو لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں. عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، باقی پینلسٹ بھی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. ہمیں عابد شیر علی صاحب نے جوائن کیا. عابد شیر علی صاحب بہت وارم ویلکم. ہمیں علی محمد خان صاحب نے پی ٹی آئی سے جوائن کیا. عابد شیر علی صاحب ڈر تو نہیں رہا 11 مئی کو جلسہ نہیں لگا بہت بڑا ادھر دھاندلی؟ ہمیں کس چیز کا ڈر؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جس طرح آج انہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر حملہ اور دھاوا بولا، چیف جسٹس اٹھ کے چلے گئے، چیف جسٹس اٹھ کے چلے گئے اور پھر معافی مانگتے رہے. تو یہ ان کی کون سی پالیسی ہیں جو عدلیہ کا احترام ہے، اور جو سینکڑوں لوگوں کے سپریم کورٹ میں تو عمران خان صاحب پہلے اس طرح کبھی بھی نہیں گئے، جو آج کیا یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. آپ جو الیکشن ٹرائبیونل ہے کامران صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں سے ریکارڈ منگا لیں کہ کس شخص نے ایڈجسٹمنٹ مانگی ہوئی ہے. یہ لوگ عدالتوں کے اندر کچھ کہتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ لے لیتے ہیں، اور باہر آگے کسی نے لیا نہیں جی، باہر دنیا کو آگے کہتے ہیں جی کہ جی ہمارے کچھ سنتا نہیں ہے. آپ الیکشن ٹرائبیونل کی آپ منگوا لیں، ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ ہر جا کے وہاں پہ کہتے ہیں جی ہمیں ایڈجسٹمنٹ دے دیں، ہماری تیاری نہیں ہے، اور بعد میں قوم کو آگے ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں. اور آج جو ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہے تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ انہی کا لا ہو، انہی کی مرضی اور ان کی ذہنیت کے مطابق سارے کام. آپ ہی کا امپائر ہو تو جب مانیں گے علی صاحب. چلیں یہ آپ شیر رشید صاحب کی کانسٹیچوئنسی کو لے لیں، وہاں سے آپ سٹارٹ کرا لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو الیکشن جیتے کروا لیں سٹارٹ. ہمیں کیا، میں اپنی حلقوں میں دعوت دیتا ہوں آئے. میری بات یہ ہے کہ کامران صاحب ان کے لوگوں نے وہاں پہ سگنیچر کیے جو ان کے پولنگ ایجنٹس تھے. ٹھیک ہے، کسی ایک شخص نے بھی وہاں پہ موقع پہ کہا جی دھاندلی ہوگی، کاؤنٹنگ کر کے ہر چیز سگنیچرز کے ساتھ چلے گئے. 8-9 بجے ہمیں 80% رزلٹ مل جاتا ہے کہ جی ہماری پوزیشن کیا ہے. اور ہماری ایک پارٹی ہے، یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے نا ایک سیاست میں پارٹی انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے. پہلے عمران خان صاحب پارٹی میں الیکشن تو کروایا میری وہ بھی آپ کو پتا جیسے کرایا. میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا. لا کی بات کریں، پاکستان یہ اپنی گورننس میں فیل ہو گئے. کے پی میں یہ گورن نہیں کر سکے، لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور کبھی منسٹروں کو نکالتے ہیں پاپولیرٹی لینے کے لیے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس لیے یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں ہم پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہیں ہونے دیں گے کسی بھی قیمت پہ. جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں آج کیا، مطلب مین ہینڈلنگ ہوگی، مین ہینڈلنگ نہیں. ہم کسی کو اداروں سے نہیں کھیلنے دیں گے، عدلیہ کے اداروں. ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے؟ ان کا کیا بھروسہ ہے جو کل ہائی کورٹ میں آج حملہ کر دیا کل سپریم کورٹ میں کر دیں؟ یہ بات چھوڑیں. جو بندے ہائی کورٹ پہ آج اٹیک کر سکتے ہیں، ججز کو پریشرائز کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کر سکتے ہیں، کسی میں بھی کر سکتے ہیں. علی محمد صاحب آپ کو تو پرمیشن نہیں ملنے والے ڈی چوک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام بہت بڑا آپ نے لگا دیا کہ جیو گروپ بھی شامل تھا، نون لیگ بھی شامل تھی، چیف جسٹس بھی شامل تھے. مطلب اس کی تو ٹائمنگ بھی بڑی ایکسلنٹ ہے، لیکن یہ الزام جسٹیفائی کس طرح کریں گے علی صاحب؟ بہت بڑا الزام. الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا لیٹ آنے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہمارے جلسے سے پہلے ہی ان کے حواس اتنے باختہ ہو گئے، اور جس طرح میں نے آرام سے سنا ہے چونکہ حکومت وقت ہے، ویسے بھی ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، کافی ان کے حواس باختہ ہوئے ہیں ساری دنیا کے۔ اپنی بات کریں سر، میں پرسنل اٹیک نہیں کریں، آپ اپنی بات کو مطلب اپنی حدود میں رہ کر بات کریں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ میرے پہ پرسنل اٹیک کریں گے، آپ اپنی بات کریں، میں بالکل میرے پہ پرسنل اٹیک نہیں کریں۔ سر آپ سے مطلب آپ کی مہربانی ہے، آپ بات کریں۔ سر علی صاحب تھوڑا صبر، لیٹ آگے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا صبر، پورا پاکستان میں خود ہی میں سڑکیں، تو کیونکہ ڈی چوک کے ہمارے جلسے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ پورا اسلام آباد کو کھود کے رکھ دیا ہے، لیکن میں ان کو یہ یقین اور تسلی کرا دوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے پاس وہ کارکن ہیں جو کہ ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو اور ہر آبسٹیکل کو عبور کر کے اس ڈی چوک پہ آ کے اپنا جمہوری ہم اپنا حق استعمال کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک انہوں نے بات کی کہ یہ آئے ہوئے ان کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، دیکھیں 18 سال 1996 سے ہم انہی سڑکوں پہ نہیں جاتے، ہسٹری میں ہم 11 مئی پہ رہتے ہیں، کسی آپ نے طرف الزام لگایا جیو گروپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے گورنمنٹ بیٹھی ہے، افضال چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں فضولیات ہے یہ الزام۔ اسی بات کی طرف آتا ہوں، دنیا جان کی باتیں ہم لاکھوں باتیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج اگر عمران خان ادھر گئے ہیں اور کچھ کارکن کے ساتھ تھے اور ان سے کچھ ایسی حرکتیں ان کو باقاعدہ ریپریمینڈ کیا گیا ہے، لیکن ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم بھی ہوں، وزیر اعلیٰ بھی ہوں اور بسیں بھر بھر کے لائیں اور سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں کریں جو انہوں نے کیا۔ ہم انشاءاللہ وہ نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آزاد عدلیہ کا نعرہ لگایا۔ ایک بات ان کو تسلی ہو، یہ فکر نہ کریں، ان کو اپنی حکومت کی فکر ہوگی، ہم کوئی غیر جمہوری طریقے سے آپ کی حکومت گرانے نہیں لگے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آئنسٹائن نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ اٹ اماؤنٹس ٹو انسینٹی، تو اسی طرح آپ نے کامران صاحب اسی طریقے سے دوبارہ الیکشن کرانے، ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہا حکومت کو گرانے لگے، چار حلقوں کی ہم نے بات تو ہو تو رہا ہے، اس کا چل تو رہی ہے، کدھر چل رہی ہے؟ کوئی نہیں چل رہی۔ جو ہم نے دیکھیں، اگر ان میں کوئی چوری نہیں ہے، اگر نون لیگ نے کوئی چوری کوشچن اٹھایا تھا کہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالتی نظام کو ہائی جیک کرنے، جو ہم کہتے ہیں بس وہی سچ ہے۔ کامران بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے چیف جسٹس پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، آج وہ واپس چلے گئے، اب وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے جا کے معافی مانگتے رہیں جی کہ ہم نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ آج اس کے خلاف بھی رانی توپ نکالے ہیں، 23-22 تاریخ تک وہ جنگ اور جیو کے ساتھ ان کے حق میں نعرے لگاتے تھے، جیسے وہ ہوا کا پاسا پڑ رہا، انہوں نے بھی کلابازی لگا لی۔ یہ تو ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ اپنے نہ ان کا کال نہ فیل، اور اپنے وہ پاکستان جو اس وقت ہماری اکانومی ہے، جو اکنامک پالیسی ہے پاکستان مسلم لیگ، اس سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان ترقی کر۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے لوگ پاکستان میں پاور پلانٹ لگانے ہیں، انرجی کے شعبے میں اوپر جا رہے ہیں، ڈالر نیچے، ریلوے کو جا رہا ہے، ہر چیز میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کے اشارے پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے انہوں نے اپنے صدر سے مشاورت کی، مخدوم جوید ہاشمی صاحب نے، مخدوم جوید ہاشمی صاحب نے پارلیمنٹ میں آپ کے حق میں بیان دیا، انہوں نے بات حق میں نہیں، صدر کس کے ہیں؟ چلا کس جماعت کے صدر ہیں؟ PTI۔ کیا انہوں نے ان سے مشاورت کی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، وہ تو انہوں نے جو آج بیان دیا اس کو جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو اچھا شیلا رضا صاحبہ، اس لحاظ سے عابد شیر علی صاحب کی وزارت کی پرفارمنس آپ کی پچھلے 5 سال سے بہتر رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس تک کی لائٹ کاٹ دی انہوں نے بجلی کی بلز کے نہ ہونے کی وجہ سے، انہوں نے جو بجلی چوری کرنے کے مارکے میں نکلے ہوئے، وہ پچھلے 5 سال میں آپ کی کوئی وزارت ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایٹ لیسٹ یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے PMLN کی گورنمنٹ کو کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایک وزارت کام کر رہی ہے۔ جی سب سے پہلے تو کامران میں چاہوں گی کہ 2 بڑی اہم باتیں آپ نے کی، میں اس پر بھی بات کروں۔ عابد شیر علی صاحب سے تو مختلف موقع پہ ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات جو ہو رہی ہے وہ میں اس پہ بھی پہلے آؤں گی کہ دیکھیے، نظریہ پاکستان سے اختلاف رکھنے والے آج کل خود بڑے نظریے کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہوں، چاہے جمعیت علماء ہند کی باقیات ہو۔
تو دیکھیں نظریے سے اختلاف کرنا جو ہے نا وہ غداری نہیں ہے، لیکن آپ نظریے سے اختلاف کرنے پہ جو ہے کفر کے اور غداری کے فتوے لگا دیں، ہاں یہ فاشزم ہے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گی زاہد حامد عرف لال ٹوپی کہ کل تک تو وہ خود اپنے آپ کو بڑے فخری افغان مجاہدین کہتے تھے، آج پھر ٹھیکیدار بنے ہوئے، اب ان کے نائب بھی بتا چکے ہیں کہ 6 لاکھ روپے ماہانہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک فیکٹری کھلی ہوئی ہے ملک میں کہ جو فرقہ پسند نہیں آیا وہ کافر، جس کی بات پسند نہیں آئی وہ غدار، جس کو دوسرے ملک میں فلموں میں کام مل گیا وہ غدار، اپنے آپ کو نہیں ملا تو ہم پکے پاکستانی، اس فیکٹری پہ تالا لگنا چاہیے اور یہ فتوے جو ہے نا اب ختم ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے 11 مئی کی ریلی 11 مئی کے حوالے سے 11 مئی کی بات میں کروں گی۔ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں اور اس وقت سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں عمران خان جو ہیں وہ مسٹر سوری کے روپ میں نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً جو ہے آپ ان کی کوئی بھی بات دیکھ لیں، پوری سیاست کو اگر آپ اینالائز کر لیں تو پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے ریفرینڈم سپورٹ کیا، کافی عرصے بعد انہیں خیال آیا، انہوں نے کہا سوری۔ ان کے زمانے میں نیٹو سپلائی شروع ہوئی، کچھ نہیں پتا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے دھرنا دیا نیٹو سپلائی رکوانے کے لیے، پھر کورٹ میں گئے کہا سوری، پھر کہا شرمناک، پھر کورٹ میں گئے اور کہا سوری، پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جیو پر سوری عمران صاحب نے کیا کہانی تھا جب چیف جسٹس کی ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ I was there in the Supreme Court. مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں۔ He never said اچھا پہلے کمپلیٹ کرنا مجھے اپنی پورے اپنی بات سے ہی مکر گئے کہ میں نے شرمناک کہا۔ وہ اس کی دیکھیں سیاست میں بڑی اچھی بات کہی ہے سب نے کہ کاغذ اور اسپیچ زندہ رہتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اب وہ پکار اب آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی پلیز آپ بات کریں شہلا صاحب، آپ بات کریں۔ نہیں دیکھیے آپ بات کریں جی، آپ بات کریں، خاموش ہو جائیں۔ ہم نے طاہر القادری الکنائڈوی کا پچھلے ایرا میں بھی مقابلہ کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لاکھ اختلافات ہوں، مسلم لیگ کی حکومت ہوتی ہے یا کسی کی، ہمیں لاکھ اختلافات ہوں، لیکن اس جمہوریت کے لیے ہماری جانیں گئی ہیں۔ ہم جو ہیں اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی چیف جسٹس صاحب آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، بوسن کا جو الیکشن ہو اس میں آپ اپنے جو پینافلیکس بنائیں اس میں چیف جسٹس کی تصویریں لگائیں اور آج آپ کہیں کہ وہ غلط آدمی تھے، آرٹیکل 6 لگاؤ۔ کل تک جیو کے ساتھ آپ سیلاب میں پکار پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو آسمان پہ پہنچا دیا، آپ کی پوری ہیلپ کی، کیونکہ ایک نظریہ یہ بن چکا تھا کہ جی یہی دو ہی سیاسی آپ کو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا پوائنٹ بھی دے رہی ہے انصار صاحب جنگ کا بھی۔ خیر رضا صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، مجھے علی محمد صاحب قصوری صاحب کو جاؤں گا میں، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے جی علی صاحب، وہ بات میں کچھ دم تو ہے ان کی۔ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پکار، دیکھیں اگر آپ اور میں مل کے کوئی اچھا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر 10 سال بعد میں اٹھ کے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف کوئی غلط کام کر دوں تو کیا اس بات کو بنیاد بنا کے کوئی آپ پہ تنقید کرے؟ اگر ہم نے اور پکار نے ایک زمانے میں جیو نے اکٹھے مل کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کوئی کام کیا، لیکن آپ لوگ اتنے زیادہ حد تک گئے ہوئے، بہت سے لوگوں کا کوشچن ہے یہ کہ ٹائمنگ جو ہے نا ساری اس ایونٹ کی، اس کے اندر جو عمران خان صاحب جس طرح ہیں اس میں جیو کے ساتھ ان کے تعلقات کب پہلی دفعہ خراب ہوئے؟ مطلب یہ لوگ جاننا چاہیں گے۔ دو باتیں بہت ہی 5 دن سے کہاں سوئے رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بلیک میل کر رہے ہیں میر شکیل، کس چیز پہ کر رہی ہیں یہ لوگ؟ جہاں تک شیلا رضا صاحبہ کی یہ بات ہے، آپ نے اپنی بات کر لی ہے، اب مجھے کرتے پھر میں آگے چل رہا جی۔ دیکھیں جہاں تک شیلا رضا صاحبہ کی یہ بات ہے، دیکھیں اس میں ریفرینڈم میں عمران خان نے حمایت کی مشرف کی، اس پہ باقاعدہ قوم سے معافی مانگی، لیکن مجھے آج یہ بتائیں آج تک میاں نواز شریف صاحب نے کبھی اس بات پہ معافی مانگی ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ سیاست شروع کی اور ان کی حمایت کی، اور آئی جی آئی کے زمانے میں جب پیسوں سے جو حکومت بنی تھی جس میں کہ پیسے تقسیم ہوئے تھے باقاعدہ، جس پہ اظہر خان کیس کا ریزلٹ کیوں نہیں وہ، اور سر پلیز آئی واز کیپنگ کوائٹ، اپنی عادت بدلیں، جمہوری عادتیں اپنائیں، سننے کا حوصلہ پیدا کریں، انہوں نے لکھا تھا کہ میں بے گھر ہوں، میرا گھر نہیں ہے، سننے کا حوصلہ پیدا کریں، پوری پاکستانی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، پوری پاکستانی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اور ذرا سننے کا حوصلہ پیدا کیا کریں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے خاموش ہوتے ہیں، ذرا سننے کا حوصلہ پیدا کیا کریں، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں،
کمپلیٹ کریں جلدی، میں نے پھر آگے بھی چل رہا ہے انصار بھائی صاحب بالکل ختم کرتے ہیں. دیکھیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ریگنگ، اگر ریگنگ سے اسی طرح کے ریزلٹ آنے ہیں تو جو ریگڈ بندہ ہوتا ہے اس نے عوام کی نہیں خیال رکھنی ہوتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے الیکشن جیتا ہے وہ عوام کی بات ہے. جہاں تک جیو نے سب سے اپنے ان کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، جس طرح انصار عباسی صاحب تشریف فرمائی ہے اور لوگ کیا ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے 8 گھنٹے جب اپنا آئی ایس آئی کی بیشنگ کی، کیمرہ میں چل رہا ہے نا وہ تو معاملہ. بات یہ ہے کہ آپ کسی پرائیویٹ چینل کو کس طرح الاؤ کر سکتے ہیں. اب ان کا کیا کیا جائے؟ اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پھانسی لٹکایا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں الٹیمیٹ سزا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو اپنا کام کرنے دیں، اور جس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ جیو الرحمان بہت بڑا گروپ سے نکلنے نہ دیا جائے. ابھی وہ کورٹ کا احترام کرتے کہتے کورٹ نے جو کام کیا ٹھیک ہے، تو پھر کورٹ فیصلے کر رہی تو ان کو ہمارے بارے میں کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ ابھی تو کورٹ نے، میں بھی بات کر رہا ہوں نا، 14 سال کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عمران خان کو سمجھتے تھے کہ جب انٹری ہوئی ہے تو بہتر ہے پاکستانی نہیں ابھی بھی چلیں دیکھیں پالیٹکس میں پاکستان میں ایک ظاہر ایک بہتر شخص آیا ہے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے بالکل دس از بیونڈ مائی کمپریہنشن جو پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو کر رہے ہیں نا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں آئی ایس آئی نے کہا اینٹی پاکستان، تو اس کے 5 دن بعد شروع میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہمیں اینٹی پاکستان. میں نے کی قومی اسمبلی آپ کی بات نہیں کر اکتوبر سے، نہیں میں آپ کی بات نہیں کر خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے دیکھیں ان کے کہنے کے اوپر اینٹی پاکستان کہہ دیا، اور پھر ایک اور انتہائی ہلیریس آئی کے کہنے پہ، یہ تو سر بڑا الزام ہے. نہیں میں یہ ایک نیکسس میں سرکمٹانشل ایویڈنس دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا پھر انہوں نے بھی آ کے کہہ دیا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں بات تو کرنے دینا مجھے بات کرنے دیں. سر انڈیویجل بندہ پہ آ کے آئی ایس آئی کے ڈی جی کی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی بات کرے، نہیں بات کرنے دیں، وہ زیادہ خود جواب دیں گے. میں بتا رہا ہوں دیکھیں ہماری ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ تھی، اگر وہ غلط ہے اس کے اوپر ہمیں سزا ملنی چاہیے، رول آف لا قانون سے ہمیں پیمرا سزا دے، اگر وہاں منظور نہیں ہمیں عدالت دے. ان کو بڑا اعتراض ہے ان کے ایک بڑے چہیتے اینکر پرسن کے پاس، جب اس اینکر پرسن نے سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، بالکل اتنی سنگین باتیں کی، ناٹ ایون اے سنگل ورڈ واز اٹرڈ بائی عمران خان. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک ہے، کوئی نوٹس ایشو نہیں ہوا، کوئی شور شرابہ. وہ شاید ایک اینکر کا انٹرویو لیکٹ تھا اور یہ شاید چینل کا نہیں ناٹ ایٹ آل. وہ پورا پروگرام ایک ویو پوائنٹ، یہاں پہ تو نہیں، یہاں پہ ایک وکٹم تھا جس وکٹم نے یہ کہا، جس کو گولیاں لگی، اس نے کہا مجھے اس کے اوپر. لیکن سر صاحب ایک بات بتائیں، آپ اس موقع پہ آپ کا یہ کہہ دینا کہ ڈی جی آئی سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں آپ کو. اب دیکھیں یہ چیز جسٹیفائی نہیں کرتی. نہیں چلے یہ چیز جسٹیفائی نہیں، اور فیصلہ نہ کر، آپ حکومت میں فیصلہ تو نہ کریں. یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ غلیل کے ساتھ ہیں کہ دلیل کے ساتھ ہیں. ایک بات یہ بتائیں، وہ تو آپ ایک منٹ میں اگر فرض کریں کسی صدر، کسی وزیر اعظم، کسی وزیر کے بارے میں اتنا یہ بات کہہ دیتا تھا، کبھی اتنا شور نہیں بچنا تھا. چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں ہوا تو لوگوں کا دماغ نہیں، اس لیے بھی اس لیے بھی کہ آپ نے جسٹس کو نہیں کہا. پہلے اس میں وجہ بتا دوں میں نے کیوں. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا اس وقت، دوبارہ آپ چلائیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ حامد میر بہت بڑا نام ہے جس کے اوپر اٹیک ہوا، کیا پاکستان سے بڑا ہے؟ کیا بات تو میری بات سنیں. میں نے کہا کہ حامد جیو کو یہ حق کس نے دیا؟ دیکھیں بات نہیں کرنے دے چلو ان کی بات تو مجھے بات کرنے کب کہہ رہے ہیں آپ کو. جی شہزاد صاحب آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. دیکھیں میں نے یہ کہا 8 گھنٹے تک آپ نہیں جاگے. میں نے یہ کہا کہ حامد میر، آپ نے اپنے چینل کو روکا. یار ان کو بات تو کرنے دیں. حامد میر کے اوپر اٹیک اٹس سیلف یہ بہت بڑی بات ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ اب جو نام لے لیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، یہ میں نے کہا کہ یہ انتہائی سنگین بات ہے. اور پھر میں نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار پاکستان. یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. ڈی جی آئی ایس آئی بھی تو سنیں نا، ساتھ ساتھ ہی ہے. میں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتا میں کہ ان کی انوالومنٹ ہے کہ نہیں، لیکن پوری دنیا میں آئی ایس آئی کی بیشنگ ہوگی. اس آئی ایس آئی کی بیشنگ کو بچانے کے لیے میں اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ گناہ ایکسپٹ کر لے. پوائنٹ آ گیا انصار صاحب، اس میں شہرا رضا صاحبہ کچھ کہہ رہے ہیں. جی شہرا صاحبہ کوئکلی کہہ دیں، میں نے پھر قصوری صاحب کے پاس جانا ہے. کوئکلی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے میری انصار عباسی صاحب سے لاکھ مخالفت صحیح،
لیکن میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ان کا قلم پکڑ کے توڑ دوں. ٹھیک ہے, حامد میر صاحب پہ اٹیک ہوا, بہت غلط تھا, بہت غلط بات ہے. پاکستان ان ممالک میں جہاں صحافیوں پہ سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں ان ممالک میں شامل ہے اور ان پہ سزا ملتی ہے. لیکن اگر جیو نے غلط کیا, میں مانتی ہوں ISI کے چیف کی جو ہے تصویر لگائی, انڈیا کو لنک دیا, لیکن غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا کوئی نہیں ہے. ان کا کیس ہے جو چل رہا ہے چلنے دیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 19 تاریخ کو واقعہ ہوا, 19 تاریخ کو واقعہ ہوا, 25 تاریخ تک عمران خان صاحب کہاں سوئے ہوئے تھے الکناڈوی کے ساتھ بھی انہیں اسی رک جائے اسی پوائنٹ رک جائے. قصوری صاحب آپ 11 مئی کو آپ کی پارٹی بھی جا رہی ہے بھائی, 11 مئی کو قصوری صاحب کی پارٹی بھی آ رہی ہے, اور انہی کے پارٹی کے کو ٹویٹر پہ جا کے کنڈیم کیا, جیو کو میں نے کنڈیم کیا. علی صاحب ایک منٹ, میں بھی میں نے سب سے زیادہ کیا. 11 مئی قصوری صاحب میری تو کوئی بات سن لیں. 11 مئی کو قصوری صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک پہ؟ آپ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف دھاندلی پہ, عمران صاحب سے مل کے. سب کی سب اشاروں والی پارٹی. جی قصوری صاحب, ان کے منہ پہ بات یہ ہے کہ میں نے 2-3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کی تھی ایز اے چیف کوآرڈینیٹر آف دی پارٹی. دیکھو جس شخص نے میرے پر یہ کرایا تھا آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے, چودھری افتخار ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اور آئی ٹیل یو کہ میرے زندگی میں جس نے میرے ساتھ ٹکرا ہے نا وہ اتنا ذلیل و خوار ہوا ہے زندگی میں, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, پوزیشن یہ ہے کہ میں نے اناؤنسمنٹ کر چکا ہوا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ ہم 11 مئی کی جو کرپشن اور مال ایڈمنسٹریشن اور مہنگائی اور ریگڈ الیکشن کے خلاف جو ڈیمونسٹریشن ہے اس میں APML تھرو آؤٹ پاکستان ڈاکٹر طاہر قاضی کی سپورٹ میں جائے گی, ناٹ کے ساتھ ہے کون اپنا عمران خان. عابد شہری صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کون ہے؟ اچھا قصوری صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. دیکھیں گے, سوال اٹھایا انہوں نے, محلے کے 2 وہ آپ دیکھیں, بڑا اچھا سوال, بڑا اچھا سوال ہے. وہ آپ دیکھیں گے مگر لوگ سارے 11 مئی کو میں اس کی کور کمیٹی میں بھی ہوں جو سارا پلان کر رہی ہے, اور جو دھرنا دینا ہے جو کہ شاید رمضان کے بعد ہو, وچ ول بی ٹل فنش. ٹھیک ہے, اس دھرنے کا بھی سارا پلاننگ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور چیز یہ ہے یہ اپنے لیڈر کو بھی لائیں گے ساتھ پوچھ, اور اس اپنے پارٹی صدر کو لائیں گے ساتھ. ان کی گورنمنٹ کے دن انہیں جنہیں پوچھے ہوئے آپ تنخواہ اس قسم کے لیتے ہیں, آپ نے کروڑوں روپے مشرف سے لیے ہوئے, ہمیں پتا آپ نے اسی کے گیت گانے ہیں. بالکل آپ نے ان سے, آپ نے کون سا مفت میں کیس لڑا ان کا؟ آپ کی تو جیب میں پیسے گئے ہیں, آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ایک پرائم منسٹر پر ہائی جیکنگ کا کیس لگا کے ایک ملک کے منتخب پرائم منسٹر کو ہائی جیکر بنا دیں, ایک منتخب پرائم منسٹر کو آپ قاتل بنا کے پھانسی چڑھا دیں. آپ کس قسم کے شخص ہیں؟ آپ اپنے بزرگوں سے سیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں. آپ کے کال اور فیل میں تضاد. میں آپ سے کیا بات کروں, آپ کا نہ کوئی آپ نہ اپنے کال اور فیل کی پارٹی جی قصوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہو جاتا ہے. قصوری صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم سپورٹ کریں گے جی ڈاکٹر طاہر قاضی کو. اور کتنے لوگ لائیں گے یہ پوچھے کر لیجیے. وہ پارٹی میں 4 بندے نہیں لا سکتے. وہ اب دیکھیں, ابھی میں نے پچھلے اتوار کو 20,000 آدمی کا میں نے لیڈ کیا ہے ڈیمونسٹریشن کو لاہور کے اندر 20,000 آدمی کو ڈیمونسٹریشن لیڈ کیا فرام گول باغ ٹو دادا گنج بخش. اور یہ شریف برادران کی پریشانی کا عالم تھا کہ لاہور شہر کے اندر 20,000 آدمی کا ڈیمونسٹریشن فرام گول باغ ٹو اپنا دادا صاحب کے دربار. قصوری صاحب کے ہاتھ میں ہے تو بہت سے پرائم منسٹر. میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو پیسے دے کے مجھے میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں اگلی بحث کرتا ہوں, بریک لیں گے. میں جو باتیں کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ فوج برادری ہے, برادری ثابت ہو گئی.
میں نے کہا تھا کہ یہ جرنلسٹ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں وہ ثابت ہو گیا ISI نے. ہماری برادری پاکستان میں پاکستان ہے, ہماری برادری پاکستان کی 18 کروڑ عوام ہے, یہ پاکستان کا آئین سپریم ہے اور پاکستان کی عدالتیں سپریم ہیں. آپ جیسے لوگوں کو کالک لگاتے ہیں, کالک مرتے ہیں, آپ اپنے دیکھیں آپ جیسے شیروں پہ کالک مرتے ہیں, آپ کی کالی کرتوتوں پہ کالک مری جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کا اشر ہے, پیسے لے کر لوگوں کو کیس لڑتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ آپ آئین کی پاسداری کی بات نہیں کرتے, آپ پاکستان میں پاکستان قانون کی حکمرانی کی بات نہیں کرتے. آپ کو ڈگری کس کالج سے مل رہی ہے قانون اور آئین کی؟ آپ بریک اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب, اب بیسکلی یہ ایک تو ہو گیا نا 11 مئی والی ریلی والی بات, اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ آئیں گے, لیکن آپ ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ڈی چوک میں آنے دینا یا نہیں آنے دینا. آپ کی اپنی پرسپشن میں پچھلے 2 ہفتے میں حکومت کی کیا پرسپشن ابھری ہے؟ جو الزام آیا کہ جی نیٹ ورک بھی ساتھ ملا ہوا ہے, افتخار چوک, آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہی ہے پرسپشن؟ دیکھیں جی, یہ لوگوں کو پھسلانے کی بات کی جا رہی ہے. آپ جب میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی علالت میں آپ کو انڈر اوتھ میں کہہ رہا ہوں کہ علالت میں میاں نواز شریف ان کی خبر لینے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کی جیت وکٹری آپ کو مبارک ہو, آپ وزیر اعظم, میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں ایشوز پر آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, ایک وہ عمران خان اور آج کا عمران خان, کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. نہیں, کیوں فرق ہے آپ کے نزدیک؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ 5-6 دنوں کے اندر ہی یہ ایک بات علی صاحب کی ویلڈ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی بات کہ 4 حلقوں کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ الیکشن کے اوور آل ریزلٹ کو بھی مان رہے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ اس کے خلاف پوری فل فلیج ریلی بھی, اور اس کا کوئی آبجیکٹ اینڈنگ بھی ہے, مطلب 1 دن ہوگی 2 دن ہوگی, یا جب تک اس کا سوال لے لیں. جی سوال, کیا کرپشن کے خلاف ہے, کرپٹ حکومت کے خلاف ہے, کیا پاکستان کی اکانومی جو اوپر جا رہی ہے وہ طاہر القادری صاحب کی ہے, یہ کس کے خلاف ہے, یہ کس کے خلاف, کس چیز کا احتجاج ہے؟ میں آپ کو اس کا عابد شیر صاحب نے جو بات کی اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو ابھی ہوا کہ جو اپنا قصوری صاحب ہیں, چاہے جو بھی ہیں بڑے ہیں, عابد شیر صاحب کو ان کا لحاظ کرنا چاہیے تھا. بہرحال جو بھی تھا اللہ ہم سب کی معافی کرے. لیکن جو عابد صاحب نے بات کی کہ عمران خان, دیکھیں اس وقت عمران خان زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے, بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے, وہ بیڈ پہ ان کو لیکن جب ان کو حالات کا پتہ لگا, جب انہوں نے دیکھا, جب ان کو پتہ لگا کہ کیا ہوا اس دن, دیکھیں بالکل ہمارے پولنگ ایجنٹس نے دستخط کیے اس پہ, لیکن مجھے آپ وہ دستخط شدہ جو ان کے جو ریزلٹس تھے وہ تو دکھائیں نا. جب آپ کا NA 118 پہ 1,65,000 ووٹر میں سے 80,000 سے 1 لاکھ کے بیچ میں ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے, تو مجھے بتائیں جب آپ کی ردی کاغذ سے بھرے ہوئے بیگز, تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی پاکستان کے لوگوں پہ جعلی الیکشن ثابت ہوئے, لیکن وہ تو کہتے ہیں آپ کرائے وہاں پہ عمران خان نے آج بھی عمران صاحب یہ کوئی پاکستان کے اسمبلی میں 4 ہلکے لے لیں. میڈم آپ کے بغیر تو پروگرام اسمبلی کے اندر 4 ہلکے لے لیں, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ 4 ہلکے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں جلدی سے میں نے 4 ہلکے لے لیں, نیشنل اسمبلی ہے 4 دے دی اپنے یہ کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں عمران خان پہ کرائیں, پرویز خٹک پہ کرائیں, ایسا مافیا جو پیسے کے زور پہ, ایسا مافیا جو پیسے کے زور پہ پاکستان میں الیکشن جیتتے ہیں, ان کو جو رگ کرتا ہے اس کو عوام کی نہیں فکر ہوتی, اس کو پتہ ہے میں نے پیسے کے زور پہ جیتنا ہے, وہ عوام کے فائدے کی پالیسیز نہیں بناتے. اگر ہمیں اس ملک میں صحیح جمہوریت چاہیے تو ہمیں اسکرین کرنا پڑے گا, ہمیں یہ کرنا پڑے گا جب تک یہ پروسیس آپ کا صاف نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ آگے آپ کا ہونا چاہیے. میرا ایک آخری سوال ہے, پھر میں شرح صاحب کو جا رہا ہوں, یہ 1 دن کا دھرنا ہے, جلوس ہے, 2 دن کا ہے, جب تک یہ کیا ہے یہ کبھی ہماری اگر ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو آپ جا کے جو 4 حلقوں کی ہم سے بات ہوئی تھی اس کو آپ چیک کریں, اگر ان میں کوئی چوری نہیں ہے تو کیوں چیک کرنے سے شرح صاحبہ اس کو تو آپ ایکنالج کرتی ہے نا کہ یہ تحریک انصاف کا یا مشرف صاحب کی پارٹی کا یا طاہر القادری کا رائٹ ہے ڈیمانسٹریٹ کرنا. آپ تو خیر نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے آپ نیوٹرل ہیں اس معاملے میں, لیکن عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں جائیں, ٹرائبیونل کا کیس ہے, ججمنٹ لے لیتے ہیں, باہر آ کے بات کرتے ہیں. میں خاموش ختم نہیں کر سکتا. چلو جی شیلا صاحبہ کی بات سنیں. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ایک اختر شیرانی صاحب کا شعر ہے, صوت و صدا پہ پابندی تکمیل نہیں خاموشی کی,
सांसों की आवाज भी रोको, सन्नाटे की धूम तो हो। तो कुछ कुव्वतें हैं जो इशारे कर रही हैं उन लोगों को जो अपने दिमाग से सियासत नहीं करते, जो 6-6 दिन बाद जागते हैं। अब आप मुझे बताएं 24 करोड़ का, भाई आप अल्लाह के लिए अपनी बारी पे बोलना तो सीखें। आपके अकल की ये हालत है जो आप मुझे शेर सुना रहे हैं कि 24 करोड़ का कंटेनर, 7.5 करोड़ की 2 बम प्रूफ गाड़ियां, कैनेडियन शहरियत, उनके साथ आप जाके खड़े हो रहे हैं। एक दफा ये बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना, भाई आपको तो बोलने का शौक है, आपको बहुत शौक है। तमीज नहीं है इनको, इतनी तमीज नहीं है कि मैं बात कर रही हूँ तो एक खातून होने का ख्याल कर ले, अपनी बारी में भी बोल रहे हैं, अभी शेर अली की बारी में भी बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पे लोग बेशक भूखे मरे लेकिन तालिबान जेल तोड़ के नहीं भाग सकते यहाँ से। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेशक बिरादरियां होंगी, 7 दफा हुकूमत करके तबाही के कोई दोपहर की दवा नहीं खाई, इन्होंने दोपहर की दवा नहीं खाई, इन्होंने दोपहर की दवा नहीं खाई, अफगानिस्तान में पाकिस्तान में दोपहर की दवा नहीं खाई, इन्होंने दोपहर की दवा नहीं खाई है, इसलिए इनका ये हाल है। मेरा कहना ये है मैं तो आपकी दवा खा भी लूं मुझ पर असर नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए है। मेरा कहना यह है, हमें पता है, इसीलिए तो ये अभी टाइम किल कर रहे हैं, ये अपनी नाअहली साबित कर चुके हैं। केपीके में सबसे शरीफ जो हमारे पैनलिस्ट आज के सारे अपनी पार्टी के इंटरनल डिफरेंसेस सामने आ चुके हैं। इनकी पार्टी में जहाज उड़ाने वाले के साथ फिर रहे हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी सारे एक हैं। यार प्रोग्राम खत्म नहीं होगा मेरे भाई, ताड़ी बारी भी आवाम की बारी कब आएगी? तालिबान सब एक है, ये पुरो तालिबान सब एक है। मैं बात कर रही हूँ, उसको सुन ले, मैं कुछ बात कहना चाह रही हूँ। देखिए बात ये है, कंप्लीट कर लें बस। इस मुल्क में कसूरी साहब कह रहे हैं कि बहुत सी बिरादरियां हैं, ठीक है होंगी, लेकिन एक बिरादरी वो भी है जो हमेशा उन लोगों के खिलाफ खड़ी होती है जो अवाम के हुकूक के खातिर आगे आते हैं, लड़ते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के रूप में खड़ी हो, चाहे वो झूठे केसेस लेके खड़े हो, चाहे वो वकील के रूप में खड़े हो। बेशक बहादुर तो चला जाता है क्योंकि बहादुरों की कहानी यही है कि वो साजिश से मार दिए जाते हैं, लेकिन तारीख में जिंदा रहते हैं। हाँ, जो ये बिरादरी है ये हमेशा गद्दार के और इसके नाम से खानदान दूध वाला होता है, लेकिन नवाब को हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, और इस इनाम में उन्हें जमीनें भी मिल जाती हैं। लेकिन तारीख हमेशा याद रखेगी, तो याद रखेगी टीपू सुल्तान को, भुट्टो को, भगत सिंह को और इन लोगों को, उन लोगों को नहीं जिन्होंने इनको मरवाया। इनके नाम तो आते जाते हैं, ये तो पैसे वाले वकील हैं, ये तो मोहरे हैं जिन्हें कभी कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। तो कसूरी साहब को रिस्पॉन्ड करने दें, ये याद रखा करें, ये याद रखा करें कि बेशक आपने किसी को पहुंचा दिया, लेकिन जिस घर से कोई मकतल में गया वो सलामत में जाके बैठ गया। जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। आप उनके नजरिए से इख्तिलाफ करें, आप जो भी है, लेकिन इस तरह की बात, और वो भी एक ऐसा शख्स जो मरहूम है, जो जिंदा भी नहीं, और आप उसके बारे में इस तरह की बात करें, इट इज obnoxious, सिंपली obnoxious और कंडेमनेबल है, ये डिप्लोरेबल है स्ट्रांगली। तो ये इस तरह की बात मैं आखिर में एक छोटी सी बात करूंगा। मेरी इमरान खान ने हमें जो मर्जी का चलें वो एक अलग बात है। मैं उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक बात कहूंगा कि खुदा का वास्ता है ऐसे लोगों से मत अपने आप को जोड़ें जो नॉन किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आपके ऊपर मुझे शक है कि इशारों पे, लेकिन अभी भी अगर हो सकता है आई एम रॉन्ग, अपने आप को उन लोगों से अलाइन मत करें जो कि इस मुल्क को कुछ खास कुव्वतों के इशारों के ऊपर चलाना चाह रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं। आबिद साहब, एक तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जो आप काम कर रहे हैं। अब हमें ये है कि 11 मई तक जितना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो 6-7 घंटे पे आ जाएगी लोड शेडिंग। 12 देखिए जी, उनकी ख्वाहिश है कि मिनिमाइज करें, वो उनकी बहुत ख्वाहिश है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई गैस प्रोवाइड की जाए, मामला को बेहतर किया जाए। हमारी कोशिश है कि मुल्क में बेस्ट ऑफ लक ऑन दैट डोमेन। इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ आबिद अली साहब, बड़ा तनदेही से काम जलाना चाहता हूं कि जो 11 मई की जो हमारी देखें वो आपका आगे टाइम खत्म हो गया, मुस्तकबिल के लिए टाइम खत्म हो गया। अली साहब टाइम खत्म हो गया। व्यूअर्स, कल तक के लिए इजाजत।